اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 71 تا 78 میں قیامت کے روز رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بالآخر سب لوگ اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت ہر ایک پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم پر روز قیامت تک کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے ہر وقت دن کی روشنی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں راحت و سکون حاصل کر سکو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور یہ اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اس دن کا تصور کرو جب اللہ ان کافروں کو پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ان مشرکین سے کہیں گے کہ شرک کے جواز پر اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچ بات تو اللہ ہی کی ہے، اور شرک کے جواز میں انہیں اپنی بنائی ہوئی ساری جھوٹی کہانیاں بھول جائیں گی۔ ہر امت کا رسول اپنی امت کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم۔ بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک فرد تھا، لیکن پھر وہ اپنی ہی قوم کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنا غرور نہ کر، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے جو مال تجھے عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور لوگوں پر اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور روئے زمین پر فساد نہ پھیلا، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي، قارون نے جواب دیا کہ مجھے یہ مال و دولت تو میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، کیا اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے کی امتوں میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں بھی اس سے زیادہ تھے اور انہوں نے مال و دولت بھی اس سے زیادہ جمع کیا تھا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، ہر مجرم کے ہاتھ پیر اور تمام اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔